بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیزن گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہماری مجلس دعا کی مجلس ہے۔
ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر مذکور ہے دعا مانگنا ایک فرض ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں اور ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عاجز حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔ یقین جانیے ان چیزوں کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم گھما کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی آخری کوشش ہے، ہماری سارے باتوں کا حل ہے۔ محترم سامعین، ہماری اس دینی تعلیم کی مجلس میں بے شمار لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں، ایسے ہیں جو پریشان ہیں برکت نہ ہونے سے، یا کسٹمر نہیں آتے، قرضے بڑھ رہے ہیں، دکان برابر نہیں چلتی ہے، یا چلتی تو خوب ہے، کسٹمر، خریدار اور گاہک بہت آتے ہیں، پیسہ بھی بہت آتا ہے، لیکن جاتے سو دکھتا نہیں، برکت نہیں۔ تو تجارت کا اہم اصول شریعت میں یہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے، کاروبار اور تجارت میں ہمیشہ سچائی اختیار کی جائے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ جو لوگ اپنی تجارت کو فروغ دینے، ترقی دینے،
اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی قسم کا سہارا لیتے ہیں، وہ خدا کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار کرنے میں اگرچہ وقتی طور پر منافع معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسی کمائی اور تجارت سے برکت کھینچ لی جاتی، کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ ذرا ایک روایت بخاری شریف کی ہے اور ایک روایت مسلم شریف کی ہے، سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے اگر دونوں سچائی سے کام لے، خریدنے اور بیچنے والے اگر دونوں سچائی سے کام لے اور معاملے کو واضح کر دے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر دونوں کوئی بات چھپا لے اور جھوٹ سے کام لے تو ان کی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ سے کام لیں تو ارشاد فرمایا ان کی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ پاک جل شانہ 3 آدمیوں سے نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھیں گے، اور نہ ہی ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بری طرح اس کی تجارت میں بے برکتی شروع ہو جاتی۔ خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سچائی، پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کی ہے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے تھے۔ آپ کا سامان میلے میں آتی ہی آپ کی دیانت داری کی بنا پر ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق مشہور تھے۔ اسی طرح بچپن میں جناب ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کر چکے، ملک شام کے جانبی تجارتی سفر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی تجارتیں کی ہیں۔ تاریخ میں مذکور ہے چند صحابہ رضی اللہ عنہم ملک چین کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، جا کر تجارت شروع کر دی۔ حالانکہ چینی لوگ نہ ان کی زبان سمجھتے، نہ صحابہ اکرام ان کی زبان۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بتلائے تھے، جم کر بڑی سختی سے پابند ہو کر تجارت شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا محترم سامعین، اب لوگ سب کے سب ان کی دکانوں کی طرف رجوع ہوئے، پورا چین ٹوٹ پڑنے لگا۔ اب جو پہلے کے پرانے تاجر تھے ان کو جلن پیدا ہوئی کہ ہمارے تو مارکیٹ ٹھپ پڑنے لگے ہیں، جب سے سعودی عرب سے یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تجارت جب سے شروع کی ہے، ہمارے تو مارکیٹ ٹھپ پڑ گئے۔ سب تاجروں نے مل جل کے طے کیا کہ ان کی شکایت حکومت تک پہنچا دینا چاہیے۔
بہرحال شکایت درج کروائی گئی کہ یہ ملک عرب کے لوگ ہمارے ملک سے دولت لوٹ کر عربستان لے جانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جھوٹ تغل جا کے حکومت تک باتیں پہنچا دی انہوں نے۔ اب باقاعدہ اس کے لیے کمیشن بنا، پیشی ہوئی، وہ حکومتی لوگ کہنے لگے کہ تم اپنے کنٹری اپنے ملک کو چلے جاؤ، آپ یہاں رہ نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو 6-7 افراد تھے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو بتائیے، ہم دور کرنا چاہتے ہیں اور دور کرنے تیار ہیں۔ ادھر تمہارے تاجر لوگ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے اور ناپتے ہیں، پیسہ پورا لیتے ہیں، دگا دیتے ہیں، اس لیے ساری پبلک ان سے خریدنے تیار نہیں، ان کی ساری مارکیٹیں ٹھپ پڑ گئی، اس لیے ادھر کوئی جاتا نہیں۔ کہنے لگے کچھ بھی ہو، بہرحال ہمیں آپ سے گلے اور شکایتیں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ ذرا دھیان سے سنیے محترم سامعین، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا اگر غلطی ہو تو بتائیے، بلا غلطی بلا قصور کے نکالنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر غلطی ہو تو بتائیے، بلا غلطی بلا قصور کے نکالنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ادھر حکومت ہے، ادھر فوج ہے، ادھر سب کچھ ہے، یہ چھوٹی سی جماعت چیلنج کرنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ پورا ملک چین اکھڑ آیا، ساری پبلک کہنے لگی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ بس پھر کیا تھا؟ حکومت کو دبنا پڑا۔ اس کے بعد سے ملک عرب اور ملک چین کے تعلقات تجارتی سلسلے میں مشہور ہے۔ تو محترم صاحب، تجارت میں جھکتا ہوا ناپنے، جھکتا ہوا تولنے کی فضیلت اور کم ناپنے تولنے پر دھمکیاں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1252، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بشارت دی، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی اور کتنی بڑی بشارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1252 کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ محترم سامعین، تاجروں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے 3 گر بتائے جا رہے ہیں، دھیان سے سنیے۔ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے رزق میں، دولت میں اتنی وسعت اور اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے، آپ سمیٹ نہیں سکو گے۔ یقین جانیے، صرف کچھ عرصہ کر کے دیکھ لیجئے، یقینی فائدہ ہوگا، یقینی فائدہ ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ دکان میں کسی ایک گاہک کو دن بھر میں، یا صبح صبح پہلے گاہک کو، یا دن بھر میں کبھی بھی کسی ایک گاہک کو، چاہے وہ گاہک چھوٹا خریدار ہے یا بڑا ہے، آپ کی مرضی، اسے فری دے دیں، چھوٹا سامان ہی کیوں نہ ہو، فری دے دیں۔ یہ بہت بڑا گر ہے، اس کی تاثیر دیکھیے۔ آپ صدقے کی نیت کر سکتے ہیں، گفٹ کی نیت کر سکتے ہیں، فری دے دو۔
یہ ضروری نہیں کہ بڑے سامان والے کو ہی دو، چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو وہ دے دو۔ نمبر 2، تجارت میں جھوٹ اور قسم بالکل چھوڑ دو۔ یہ تجارت کو ستیاناش کرنے والے 2 زہر ہیں۔ اگر آپ کامیاب اور بابرکت روزی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے جھوٹ اور قسم کو نکالنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کاروبار میں جھوٹ اور قسم ہو وہ سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت کھینچ لی جاتی ہے۔ جس کاروبار میں جھوٹ اور قسم ہو وہ سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت کھینچ لی جاتی ہے۔ یعنی کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ آج ہم جھوٹ اور قسم ان دونوں کو کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب قسم اور جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا، ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے۔ تیسرا گر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 2 حیرت انگیز برکتوں کو کھینچنے والی نبوی مسنون 2 دعائیں ہیں۔ ایک تو ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک دکان میں 313 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد 40 بار پڑھنے کی تو یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ ہر نماز کے بعد 40 بار پڑھنے کی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اور دن رات وضو بے وضو بہت زیادہ اتنا پڑھے جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے خزانے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیے، ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ اور دن رات وضو بے وضو بہت زیادہ کثرت سے خوب پڑھے۔ اور دکان میں بیٹھ کر ایک درود شریف ہے جس کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مال اور دولت میں اضافہ اور زیادتی کے لیے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا نوازتے ہیں کہ گنا نہیں جاتا۔ محترم سامعین، اس عاجز نے جتنوں کو بھی بتایا سب کو بہترین رزلٹ ملا ہے اور زبردست ملا ہے۔ دھیان سے سنیے، ہمارے تاجروں کو بڑے بہترین گر مل رہے ہیں۔ وہ درود شریف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد میں بہت بڑی برکت ہے، وہ ہے 313 مرتبہ۔ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دکان میں بیٹھ کر 313 مرتبہ پڑھے گا۔ تو تجارت میں سچ، دیانتداری، جھکتا تول حیرت ناک طریقے سے برکتوں کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ اس سے دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی، قبروں کی زندگی میں بھی ٹھنڈک آئے گی۔ ذرا ایک واقعہ سنیے، یزید مشہور ہے۔ یزید جب مرا تو دکان نہیں چھوڑی، اس نے فیکٹری نہیں چھوڑی، کوئی مل نہیں چھوڑی، کوئی 100-200 ایکڑ زمین نہیں چھوڑی، بلکہ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑی۔ 3 بر اعظم کی حکومت۔ جوانی میں مر گیا، تقریباً 42 سال کی عمر میں۔
3 بر اعظم کی حکومت حاصل کرنے میں سب دشمنوں کو اس نے دبا دیے تھے. اب کیا ہوا؟ اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا. حضرت معاویہ ابن یزید رحمت اللہ علیہ. 3 بر اعظم کوئی معمولی نہیں، چھوٹی موٹی دکان، چھوٹا موٹا ملک نہیں. 3 بر اعظم کی حکومت پہ بیٹھا، تخت پہ بیٹھا. 40 دن کے بعد سارے خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا، بنو امیہ کو، اور حضرت معاویہ ابن یزید نے خطبہ دیا. خاندان کے سارے افراد جمع تھے بنو امیہ کے. لوگوں سنو، کان ابی جبارا، لوگوں سنو، کان ابی جبارا، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا. اس نے تخت کے لیے آل رسول کا خون بہایا. میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، اس نے تخت کے لیے آل رسول کا خون بہایا. اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون بہ رہا ہو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون بہ رہا ہو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے 3 بر اعظم کا تخت، جس کی مرضی ہو لے لو، مجھے نہیں چاہیے. جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون بہ رہا ہو مجھے نہیں چاہیے. 3 بر اعظم محترم سامعین معمولی بات نہیں ہے. یہ 3 بر اعظم کا تخت ہے، جس کی مرضی ہو لے لو، میں خوشی سے چھوڑ رہا ہوں. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی حضرت معاویہ ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. گھر میں حضرت معاویہ ابن یزید گئے اور جنازہ باہر نکلا، پھر خود نہیں نکلے تخت حاصل کرنے. زندگی بھر اسی تنہائی میں زندگی گزاری، اپنا مسلح سنبھالا اور اللہ اللہ کر کے اپنے رب سے جا ملے. یزید کے ابا کا نام بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، جو بڑے اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں. ولی کے پیٹ میں شیطان اور شیطان صفت کے پیٹ میں ولی پیدا کرنا ایک قدرت کا ادنا کرشمہ. یزید 3 بر اعظم کی حکومت لوگوں کی بد دعا لیتے ہوئے اللہ سے کیسے ملا ہوگا، اور بیٹا خوش نصیب اللہ کے دربار میں کیا مقام ملا ہوگا اسے. تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑے جا سکتے ہیں. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑے جا سکتے ہیں، تو حرام اور جھوٹ تجارت میں کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اسے مرنے پر یقین ہے وہ آرام سے چھوڑ دے گا. یہ صاحب کروڑوں روپے اکٹھا کیے. وہ کہتے نا کرتے کو قصہ نہیں ہوتا، کرتے کو قصہ نہیں ہوتا، پیسے یہیں چھوڑ کے جاتے. وہ انتقال کر گئے، کروڑوں روپے اکٹھا کیے، کروڑوں روپے. اور ایسے انتقال کر گئے کہ وہ شاید سمجھ رہے تھے ابھی موج مستی کرنے کے خوب دن باقی ہیں، جو ہو سکتا ہے کر لو. سب دولت دھری کی دھری رہ گئی. ایک دن بیٹا بولنے لگا، بڑی پیاری بات اس نے کہی اس کے بیٹے سے جو یاد رکھنے کی ہے. وہ کہنے لگا، آج کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے. فرمایا جو شخص صبح سے شام تک حلال کمانے میں
تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ سخت تھے، ہارڈ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، اتنے ہارڈ اور سخت کیوں ہو گئے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے خود سارا دن مزدوری کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے خود سارا دن مزدوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تم سارے مجھے دیکھو، اور سب کو دکھا کر ان کا ہاتھ چوما، بوسہ لیا اور فرمایا، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو سب کو دکھا کر چومے، بوسہ لے، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری دینی تعلیم کے مجلس میں بے شمار لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں، وہ ایسی جو پریشان ہیں برکت نہ ہونے سے، یا کسٹمر نہیں آتے، قرضے بڑھ رہے ہیں، دکان برابر نہیں چلتی، یا چلتی تو خوب ہے کسٹمر خریدار نہیں آتے، گاہک بہت آتے ہیں، یا بالکل آتے نہیں، یا آتے ہیں پیسہ بھی بہت آتا ہے لیکن جاتے سے دکھتا نہیں، برکت نہیں، ایسے ایسے شکایت ہوتی ہے۔ ایسے سارے حضرات کے لیے بہت بڑا گر ہے، دھیان سے سنیں۔ یہ ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دھندا تجارت کرنے والوں کے لیے ایک زبردست پیکیج دیا جا رہا ہے، یہ زبردست ہوتی ہے جو ہمارے تاجروں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ فائدہ اٹھائیے اور کامیاب تاجر بنیے، سکھ اور سکون کی زندگی، برکتوں والی زندگی گزاریے، اور دکان تجارت نہ چلنے کا، کسٹمر نہ آنے کا ٹینشن دور کیجئے، اسی طرح بے برکتی کو دور بھگائیے۔ بڑا عجیب و غریب پیکیج ہے اور ہے بڑا کامیاب، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیے، بہت کام آئے گا۔ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ ایک دکاندار تاجر تھا، محنت خوب کرتا تھا لیکن برکت نہیں ہوتی تھی۔ محنت خوب کر رہا ہے، برکت نہیں۔ اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ آنکھیں بند رہتی ہیں اور سر جھکا ہوا رہتا ہے۔ ایک دوست نے بتلا دیا، یہ بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نام کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، سر جھکا ہوا رہتا ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور دعا کے لیے کہو اور دعا کی درخواست کرو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعا کریں گے، تمہاری تجارت میں برکت ہو جائے۔ چنانچہ وہ صاحب چلے گئے، ان کو دعا کی ضرورت تھی، دیکھا تو واقعی وہ بزرگ سر جھکائے، آنکھیں بند، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ 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 کی یاد میں مشغول ہے۔ قریب جا کر بیٹھا، کہنے لگا، حضور میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، پریشان ہاں۔ ان بزرگوں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی
اور صرف ایک جملہ فرمایا، جھکتا تول، یعنی ترازو پورا تولا کر، ڈنڈی مت مار۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں، میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا، خود ہی سمجھ گئے، خود ہی بتا دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورہ مطففین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے کم دینے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لے تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیں یا ان کو وزن کر کے دیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ گمان نہیں کہ وہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ سورہ مطففین کی آیت۔ ان بزرگ نے سر اٹھایا، آنکھیں کھلی، صرف ایک جملہ فرمایا، جھکتا تولو، ترازو پورا پورا تولا کرو، ڈنڈی مت مارو۔ اب اس کے دل پہ یہ نصیحت اثر کر گئی۔ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے، میں نے نہیں بتایا تھا ان کو میں پورا نہیں تولتا، خود ہی سمجھ گئے، انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ اس کے دل پہ نصیحت اثر کر گئی، اس نے اسی جگہ یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج سے ڈنڈی نہیں ماروں گا، پورا تولوں گا، جھکتا تولوں گا۔ اب آ کر اپنی تجارت میں لگ گیا۔ کوئی مال لینے آتا تو کہتا کہ بھائی تم خود ہی تول لو، تم خود ہی تول لو۔ تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع بھی نہیں کرتا۔ یقین جانیے اب اس کی اتنی شہرت ہو گئی، اتنی شہرت ہو گئی اور ایسی مقبولیت اسے ملی کہ لوگ بے شمار دکانیں چھوڑ چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے، کہ وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا۔ اتنا ہی نہیں، وہ خود کہتا کہ تم خود تول لو، تھوڑا بہت زیادہ لے لے تو منع بھی نہیں کرتا۔ لوگ بسیوں دکانیں چھوڑ چھوڑ کر اس کے پاس سامان لینے آنے لگے۔ لوگ بلا جھجک چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے کہ یہاں سے لے کر آؤ۔ راستے میں کئی سارے بڑے بڑے دکان پڑتے ہیں، ادھر کوئی پھٹک نہیں رہا، ادھر بھیڑ لگ رہی ہے، ایک ایک دکان والا مکھیاں مارتے بیٹھا ہے، اب ان صاحب کو سانس لینا موقع نہیں، کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن مشکل۔ دکان بند ابھی کھلی نہیں، نمبر لگا کر پالی لگا کر انتظار کر رہے ہیں، جیسے گورنمنٹ راشن کے دکان پر رش ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس صرف اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ تولنے کے پاٹ، وہ بھنڈے، وہ بھی اس نے سونے کے گولڈ کے بنا لیے۔ تولنے کے جو پاٹ ہوتے ہیں، بھنڈے ہوتے ہیں، اس نے سونے کے گولڈ کے بنا لیے۔ اتنی زبردست برکت اس کے پاس ہوئی۔ زندگی کے دن گزرنے لگے خوش خوش۔ اب ایک بار وہ لے کر گیا ان بزرگ کی خدمت میں، ذرا دھیان سے سنیے۔ وہ بزرگ ویسے ذکر میں مشغول اللہ اللہ کر رہے ہیں، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند۔ کہنے لگا حضرت آپ کی نصیحت نے بڑا کام کیا، آپ کا دیا ہوا پیکج بڑا زبردست ثابت ہوا، آپ کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں نے تولنے کے بعد بھی سونے کے بنوا لے، خوب برکت ہوئی، مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں۔
حضرت لوگ سب کی دکان چھوڑ چھوڑ کر میری دکان پر آ جاتے ہیں، بند ہو تو نمبر لگا کر انتظار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے، اب بھی وہی چیزیں فروخت کرتا ہوں، ٹائم بھی اتنا ہی نکالتا ہوں، لیکن پہلے کے دنوں میں اور اب کے دنوں میں کافی فرق محسوس کر رہا ہوں۔ بزرگ نے، ان اللہ والے نے سارے باتیں جب سنی تو سر اوپر اٹھایا اور اپنی دونوں آنکھیں کھولی اور صرف ایک جملہ فرمایا، سر اوپر اٹھا رہے ہیں، اپنی دونوں آنکھیں کھول رہے ہیں اور فرمایا، ان کو ندی کنارے پھینک دو، ندی کنارے ڈال دو، جاؤ ندی کنارے ڈال دو، پھینک دو۔ سونے کے، اور ندی کے کنارے پھینکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جاؤ ان کو ندی کنارے پھینک دو۔ مطلب تو جانتا تھا مجھے جو کامیابی ملی ہے انہی کی نصیحت سے ملی ہے، مجھے جو فائدہ ہوا ہے، میری تجارت جو چمکی، مجھے جو برکتیں ملی ہیں، وہ انہی کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب گیا کھٹ دل کر کے ندی کے کنارے آنکھیں بند کر دی، ان کو پھینک دیا۔ یہ ہے وفاداری، اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ بہرحال اب گیا وہ اپنے کام پر، تجارت پر لگ گیا۔ اب سنیے، چند دنوں کے بعد ندی کے کنارے سے لوگوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ وہ لوگ اس تاجر کی دیانتداری اور سچائی کی شہرت سن کر اسی کے پاس اناج لیتے تھے، مال لیتے تھے۔ اب جب ان کے پیروں میں کچھ آیا تو اٹھا کے دیکھا تو وہی سونے کے بعد آپس میں کہنے لگے، اس علاقے میں سونے کے بعد تو بس اسی تاجر کے پاس ہیں جو ہم نے سنے، جس سے ہم سامان لیتے ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ آپس میں کہنے لگے، بڑے بھائی وہ بڑا اچھا آدمی ہے، کئی مرتبہ تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ تم خود تول لو، چلو یہ اسی کو دے دیتے ہیں، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے۔ کئی مرتبہ تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ تم خود تول لو، خود مال لے لو، بھائی اسی کے ہو سکتے ہیں، اسی کو دے دیں۔ وہ لے کر گئے اس کے پاس، پوچھا کیا یہ باٹ سونے کے تمہارے ہیں؟ کہا ہاں جی میرے ہیں، لیکن تمہیں ملے کہاں سے؟ کہنے لگے ندی کے کنارے، وہاں کیسے گرے؟ تاجر نے کہا میں ذرا بعد میں وہ واقعہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، مجھے پہلے یہ دے دو، مجھے جانا ہے۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ تاجر نے کہا تم یہی دکان پہ بیٹھے رہو، ذرا ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ وہ سیدھے ان اللہ والے کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا، حضور کوئی بھی قسم لے لیجئے، حضور والا کوئی بھی قسم لے لیجئے، کون سی بھی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھینک دو۔ حضرت پھینکنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر دی، دل پہ پتھر رکھ کر پھینک آیا تھا۔ مگر ندی کے کنارے سے قافلہ گزر رہا تھا، جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں تلے آ گیا تھا، وہ لے کر میرے پاس آ گئے، میں ان کو اپنی دکان میں بٹھا کر حضرت آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اب بزرگ نے، ان اللہ والے نے جو بات کہی وہ بیاض کافی پر نہیں، دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ دھیان سے سنیے، اس اللہ کے ولی نے، ان اللہ والے نے سر اونچا کیا اور آنکھیں کھول دی اور فرمایا، بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا،
حضور نے فرمایا، اللہ کے ولی نے فرمایا، بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، 2 پیسے زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کیجیے۔ حلال کا اپنا اثر ہے، حرام کا اپنا اثر۔ برکت حلال میں، حرام میں مصیبت۔ دھوکہ دینا گویا کسی کے جیب سے چھیننے کے برابر ہے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ دھوکہ دینا وہ کسی کے جیب سے چھیننے کے برابر ہے۔ جو کسی کے جیب سے چھینا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو کسی کے جیب سے چھینا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو حلال سے کمایا وہ تیری جیب سے کہیں جا نہیں سکتا۔ جو کسی کے جیب سے چھینا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو حلال سے کمایا وہ تیری جیب سے کہیں جا نہیں سکتا۔ کسی کے جیب سے چھینا ہوا جیب میں رہ نہیں سکتا، اور جو حلال سے کمایا ہے ہماری جیب سے کہیں جا نہیں سکتا۔ باقاعدہ دکانوں میں، گھروں میں، گاڑیوں پر ایسی باتیں لکھنا چاہیے۔ حلال جا کر بھی واپس آ سکتا ہے اور حرام قریب آ کر بھی دور بھاگ جائے گا۔ حرام چاہے کتنا ہی زیادہ ہو اور حلال چاہے کتنا ہی کم ہو، لیکن جو برکت، جو راحت، جو سکون حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ملے۔ قبروں میں جانے کے بعد بھی اس کی ٹھنڈک ہم محسوس کریں۔ حلال کی اپنی تاثیر ہے۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، وقت برابر دے رہے ہیں، یقین جانیے آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ یہ پیپر ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ، لیکن حلال میں عجیب طرح کی برکت ہوتی ہے، حرام میں مصیبت لگی بھی ہوتی ہے، بیماریاں، پریشانیاں اور بے چینیاں لگی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی تجارتوں میں بے حد برکتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ کے جو 99 نام ہیں، تیسرے نمبر پر الرحیم، یعنی نہایت رحم والا، بے حد رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب اور اس کے فوائد، اس کے خواص سنیے۔ کبھی کبھی اس کی رحمت زحمت کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی وہ ہوتی تو رحمت ہی ہے لیکن بندوں کو تکلیف اور پریشانی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے، ایک مہربان ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کا پاؤں کاٹ کر پھینک دیتا ہے تاکہ باقی جسم صحیح سلامت رہے۔ دیکھو یہاں رحمت تکلیف کی صورت میں، اسی طرح کبھی کبھی اللہ پاک کی رحمت تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا، نہایت رحم والا۔ دنیا میں بے شمار سنگ دل، پتھر دل ایسے دیکھے جا سکتے ہیں، انہیں اچانک ایسی بڑی آفت مصیبت پہنچی کہ ان کے دل بالکل موم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ وہ ذات اپنے بندوں پر نہایت ہی رحم والے۔ اس بابرکت نام کے بے شمار خواص اور فائدے، چند فائدے ذرا غور سے سنیں۔ الرحیموں کے، یا رحیموں کے۔ نمبر 1، اگر کسی کے دل میں سختی ہو یا غفلت اور لاپرواہی ہو، بچے ہیں یا بڑے ہیں، الٹے جواب دیتے ہیں، دلوں میں سختی بھری ہوئی ہے،
کاموں سے، نمازوں سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہوں، وہ خود پڑھیں یا ان کی طرف سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، یا الرحمانو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور ہر قسم کی غفلت ان سے دور ہو جائے گی. نمبر 2، اگر دولت چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق مہربان اور شفیق ہو، تو روزانہ 500 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، 500 مرتبہ. نمبر 3، اس کے خواص میں سے اگر کسی کے باغیچے یا کھیت ہوں اور درختوں کو ہرے بھرے سبز و شاداب رکھنا چاہتے ہوں اور پھلوں میں برکت چاہتے ہوں، تو یہ اللہ کا نام لکھ کر پانی سے دھو کر درختوں کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھلوں میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے، درختوں کی اور پھلوں کی زبردست حفاظت رہے گی، پھل اور درخت ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں. یہ اسم کو لکھیں گے گھلنے والی روشنائی سے، یا اللہ کا نام لکھ کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ لکھ کر پانی سے دھو کر درختوں کی جڑ میں ڈالا جائے تو ماشاءاللہ عجیب طرح کی برکتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.